لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور رازق ہے، لامحدود بے شمار درود اور سلام نازل ہو جی پیارے نبی آخر نبی سید الانبیاء والرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، انسان عام طور پر بھول کا شکار ہوتا ہے، بار بار اسے یاد دلانا پڑتا ہے۔ ویسے انسان کا معنی ہی یہ ہے، اس کا مادہ یہی ہے کہ بھولنے والا۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، ایک انسان کی پہچان کہ وہ بھولنے والا ہوتا ہے، اور خالق کی پہچان کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وہ بھولنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ، پیارے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، انہیں ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہیں۔ جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے، مقصد زندگی کو بھلا دیا، انہیں ان کے مقصد حیات اور مقصد زندگی، مقصد پیدائش کو یاد دلائیں اور یاد دلاتے رہیں۔ آپ کی نصیحتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کا جگانا، آپ کا ڈرانا کام آئے گا، لوگ جاگ جائیں گے۔ ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتین کو بار بار ان کی ذمہ داری کا انہیں احساس دلانا چاہیے، ان کے مقصد کو بار بار انہیں یاد دلانا چاہیے۔ جس طرح سے ایک مالک اپنے پاس کام کرنے والوں کو ان کی ڈیوٹی یاد دلاتا ہے، ڈیوٹی کا وقت یاد دلاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے،
گھر کے ہر فرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے. وہ سبق اور وہ مقصد جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلایا اور سمجھایا ہے. انسان بھول جاتا ہے، آپ کی اولاد بھول جاتی، آپ بھول جاتے ہیں، تو یاد کرنے اور یاد دلانے کی ضرورت. اور اللہ نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ کو انہیں بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد کرتے رہو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور وہ مشہور حدیث بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب زمین پر اپنے موجود ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، اللہ اکبر کے ذریعے، جزاک اللہ کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ بھی پاک صاف مخلوق، تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف مخلوق فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے لوگوں میں، تو میں اس کو اپنے بہترین اور پاک صاف مخلوق کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں، آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو، مقصد تخلیق کو، مقصد جوانی کو، مقصد بڑھاپے کو، مقصد دولت کو، مقصد غربت اور فقر کو یاد کرنے کی ضرورت. اللہ نے ہمیں کیوں جوان بنایا، کیوں بوڑھا بنایا، اللہ نے ہمیں کیوں صحت دی، تندرستی دی، اللہ نے ہمیں کیوں تمام عیوب سے پاک و صاف بنایا، اندھا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، لولا نہیں بنایا. اللہ نے کیوں ہمیں مالدار بنایا، اللہ نے ہمیں کیوں دولت مند بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیاسی قوت اور صلاحیتوں سے کیوں نوازا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کا فضل. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے نوازتا ہے. تو آدمی کے پاس جس طرح کی بھی نعمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اسی لیے بندہ اللہ کے گھر کی جانب جب سفر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک. بندہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری میں تعریف بیان کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے. اور اللہ نے ایک مقام پر کہا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کی نوازش، وہ اللہ کا دیا ہوا. تمہارے اپنے پاس تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تمہاری زندگی خود اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، تمہاری عقل و فراست، سوجھ اور بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں. زندگی میں جتنے بھی تم نوالے کھاتے ہو ہر نوالا اللہ کا دیا ہوا ہے. زندگی بھر جتنے گھونٹ پانی پیتے ہو اس کا ہر قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے کہا وہ دن بھی آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے.
تو اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دینا، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دینا، اللہ کی عبادت کو بھلا دینا، اللہ کے خوف کو بھلا دینا، اللہ کی عطا کو بھلا دینا، الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کو بھلا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانے کے برابر ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کو اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، لیکن فرق تم کو پڑے گا، اللہ تم کو بھول جائے، اللہ تم کو بھلا دے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بھول جاتا ہے، مسائل سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے، مشاکل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، خوف و ہراس کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے، بے چینی اسے نصیب ہوتی ہے، گھر میں ہے بے چین ہے، دکان میں ہے بے چین ہے، سفر میں ہے بے چین ہے، حضر میں ہے بے چین ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بے چین، جہاں بھی ہے بے چینی نے اس کے زندگی کے سکون کو غارت کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانے کی سزا۔ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے، اور جو غریب ہے اس کو شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کو شکر ادا کرنے کی ضرورت۔ جس آدمی کو دولت دین دولت ایمان مل جائے، اللہ کی قسم وہ سب سے بڑا مالدار ہے، اس پر وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ایمان سے بڑھ کر، توحید سے بڑھ کر، اتباع رسول، محبت رسول یا امت رسول ہونے کا جو شرف، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر زندگی بھر کرتے ہوئے ساری زندگی سجدوں میں گزارے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا آج ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو بھلا دیا، غفلت کی زندگی میں ہم گزارے، اب زندگی کو غفلت میں ہم گزار رہے ہیں، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ نے کہا کہ پیارے نبی لوگوں کے حساب اور کتاب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، آپ انہیں ڈرائیں، اور آپ کی امت غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اے ہمارے نبی آپ اپنے قوم کو، اپنی امت کو ڈرائیے اس دن سے جس دن لوگوں کی کلیجے منہ کو آ جائے، اور اس دن کوئی ان کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، ان کی چیخ اور پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے ہمارے نبی آپ اپنی امت کو ڈرائیے اس دن سے جس دن لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، اپنی زندگی پر روئیں گے، اپنی زندگی پر شرمسار ہوں گے، اور دوبارہ زندگی کا سوال کریں گے، دوبارہ زندگی میں نصیب نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہم سے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں دنیا کو لے کر کے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، دنیا کے عیش و عشرت میں مگن ہو کر کے تم کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، کہیں تم اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو اور اپنے حساب و کتاب والے دن کو بھول نہ جائیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا یہ عیش و آرام، بیوی بچوں کی محبت کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب ہے، کھیل کود تماشا ہے، اور بس ایک زینت ہے۔ تم مال کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر کے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوگ کھیل دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہوتے ہیں،
2-3 گھنٹے کا کھیل جاری ہے، سارے لوگ اس کھیل سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوتا کیا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے اور کھیل کا میدان خالی ہو جاتا ہے۔ تمہاری زندگی کے یہی معاملہ ہے۔ تم اپنی زندگی میں دیکھو گے کوئی زندگی کے اس کھیل میں جیت جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور کوئی دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر وہ ہار جائے گا اور جہنم کے قریب اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ جہنم پر کھڑے داروغے اس سے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا، بتلانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا بلی، آیا تھا، ہمارے پاس سمجھانے والے آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، علماء آئے تھے، واعظین آئے تھے، ناصحین آئے تھے، خطبہ آئے تھے، مقررین آئے تھے۔ ہم نے مساجد میں خطبات کو سنا، اجلاس میں ہم نے خطاب عام میں علماء کرام کی باتوں کو سنا، توحید کی باتیں سنی، شرک کی باتوں کو سنا، گناہوں کے بارے میں جانا، نیکیوں کے بارے میں سمجھا۔ لیکن دنیا کے کھیل کود نے اور دنیا کے رنگینیوں نے ہمیں اس طرح سے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ ان کے جانب سے دیے گئے سبق کو، واعظ و نصیحتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ ان سے اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ اور انہیں جہنم کے اندر ٹھوس دو۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا۔ اللہ اکبر! جس طرح سے کیل دیواروں میں ٹھوکی جاتی ہے، اسی طرح سے بدعملوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، دی گئی صحت کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، موجودہ دولت کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، اور اس کے ساتھ غلط کیا، اس کا صحیح ادا نہیں کیا، انہیں جہنم میں ٹھیک اسی طرح سے ٹھوسا جائے گا جس طرح سے کیل کو مضبوط دیوار میں ٹھوسا جاتا ہے۔ دعو ہنالک ثبورا، قرآن نے کہا کہ وہ چیخیں گے، موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ اللہ کہے گا آج تم ایک موت کو نہیں، موت کو 1000 بار پکارو، موت تم نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، یہ واعظ، یہ وہ نصیحتیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت میں رکھتا ہے، اور انہیں ان کے مقصد حیات کو یاد دلاتا ہے، مقصد زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ ہم نے مقصد زندگی یہی جانا، یہی سمجھا کہ ہماری بیوی کو، ہمارے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اور اچھے گھر میں ہم انہیں رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ہم نے بس یہی مقصد زندگی جانا سمجھا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ اور فکر کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو نہیں جانیں گے، اللہ کی قسم بہت بڑی ہم بھول کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، غفلت میں مبتلا ہو کر کہیں اپنے نفس کی پیروی نہ کرنا، اپنے نفس کے پجاری نہ بن جانا۔ میرے بھائیوں، شرک یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماتھے کو غیروں کے سامنے ٹیکیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے ماتھے کو محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ لیکن ہم میں اکثریت ایسے لوگوں کے موجود ہیں جو اپنے نفس کے سامنے ضرور اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اپنے خیالات کے سامنے، اپنے خواہشات کے سامنے اپنے ماتھے کو ضرور ٹیکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک خطرناک طرح کا شرک ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی پیشانی تو بچ گئی غیروں کے سامنے جھکنے سے، لیکن آپ کا ایمان کیوں آپ کے نفس کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے؟ آپ کی خواہشات کے سامنے آپ کا ایمان کیوں کمزور پڑ رہا ہے؟ تم اس نفس اور ان خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے ہر اس گناہ کو کر جاتے ہو جو گناہ اللہ کی رحمت سے تمہیں دور ڈھکیلتا ہے۔ اللہ نصیحت کرتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اگر کوئی مجھے بھول جائے گا اس کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
وہ دنیا کا سب سے حقیر اور کمزور اپنے آپ کو سمجھنے لگے گا۔ ایک طرح کا خوف اس کی زندگی میں ہم پیدا کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ذلت اور رسوائی۔ من اعرض عن ذکری، جو کوئی مجھے بھول جائے گا فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ سے وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، اے اللہ کیوں تو نے مجھے اندھا بنایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها۔ اللہ اکبر، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، نصیحت کرنے والے آئے تھے، سمجھانے والے آئے تھے، تو نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جا آج ہم تجھے بھول جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مقصد حیات کو یاد کرنے کی ضرورت۔ اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اتنا سب کچھ بتلانے کے باوجود، تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرنے کے باوجود تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ اکبر، اتنا سب کچھ بتلانے کے باوجود بھی تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ آدمی بہت محنتوں کے بعد کچھ جما لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، سوچتا ہے کہ اب مجھے سکون کی اور راحت کی زندگی گزارنا ہے، بہت مشکلات کا میں نے سامنا کیا، بیوی بچوں سے دور رہ کر کے میں نے کمایا ہے، جمایا ہے، اب ٹھنڈی سانس لے کر کے بیٹھتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم چند ہی دنوں کے بعد ملک الموت کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ہر وقت اپنے مقصد حیات کو یاد کرو، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا استحوذ علیکم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اللہ اکبر، لوگوں کبھی تم شیطان کو اپنے اوپر غلبہ پانے نہیں دینا۔ یہ نصیحت ہے اللہ کی، بڑی پیاری پیاری نصیحت۔ اللہ سے بہتر نصیحت کرنے والا اور غفلت سے جگانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ استحوذ علیکم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان اگر کسی پر غالب آ جاتا ہے تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی شیطان کو اپنے اوپر غلبہ پانے نہیں دے۔ قرآن نے ایک مقام پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے پیروکار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ چلو، فحش اور منکرات سے اجتناب کرو، اور جو شیطان کے پیچھے چلا شیطان اس پر غالب آ گیا، اور جو شیطان جس پر شیطان غالب آ جاتا ہے اس کی زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ آج انسان غفلت میں مبتلا ہو کر دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گیا، دنیا کی ہوس نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے پیار نے انسان کو اس طرح سے غافل کر دیا ہے، وہ اس کو کمانے میں، اس کو جمانے میں اتنا غافل ہو گیا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگوں کی زندگی قبر تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ان کی یہ دوڑ قبر پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، قرآن سے بہتر عالم، قرآن سے بہتر ناصح، قرآن سے بہتر مبلغ، یا قرآن سے بہتر ذاکر، یا قرآن سے بہتر نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور قرآن سچا کلام، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بہترین کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بہترین نصیحت کس کی ہو سکتی ہے؟ لہذا اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو جاننے کے لیے اللہ کی نصیحتوں کو سننا چاہیے۔ یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام، قرآن مجید اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی جانب سے دی ہوئی تعلیم ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زیادہ مال کے کمانے کی چاہت نے تمہیں اتنا دنیا میں مشغول اور بزی کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر،
یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو اور تم اپنے مقصد حیات کو کبھی یاد نہیں کرتے، مقصد زندگی کو یاد۔ اور ہوتا کیا ہے، یہ قبر تمہارے نام اور نشان کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبر کسی کی نشان کو باقی نہیں رکھتی۔ اس قبر کے اندر مالدار بھی، اس قبر کے اندر غریب بھی، اس قبر کے اندر بادشاہ بھی، اس قبر کے اندر اس کا غلام بھی موجود، لیکن قبر سب کا کام تمام کر رکھ دیتی ہے۔ اس کا وہ خوبصورت چہرہ جس پر اسے بڑا ناز تھا، اس چہرے کو مٹی کھا کر کے اس کے چہرے کی حیثیت کو اور اس کے پہچان کو ختم کر رکھ دیتی ہے۔ جس جسم پر اسے ناز تھا، جس قوت پر اسے فخر تھا، جس جسامت پر اسے ناز تھا، قبر اس کے جسم کے جوڑے جوڑے کو، اس کے جسم کے جوڑے جوڑے کو الگ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بازو اس کے سینے سے الگ ہو جائیں گے، اس کے پیر اس کی کمر سے الگ ہو جائیں گے، اس کے ایڑیاں اس کی پڑلی سے الگ ہو جائیں گی، اس کی پسلیاں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے جدا ہو جائیں گی۔ انسان کی حیثیت ختم ہو جائے۔ انسان کو جس جسم پر فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، قبر اس کی حیثیت کو مٹا کر رکھ دے گی، اس کے پہچان کو ختم کر رکھ دے گی۔ آپ نے قبرستان میں دیکھا ہوگا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ لوگوں، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ جاؤ قبرستانوں کی تم زیارت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ قبرستان کو بار بار جانے سے تمہیں اپنی موت یاد آئے، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، دنیا کی بے ثباتی تمہیں یاد آ جائے گی، دنیا کی حیثیت تمہیں یاد آ جائے گی۔ قبرستان ایک بہترین نصیحت والی کتاب ہے۔ قبرستان خاموش ہے، لیکن بہت ساری باتیں خاموش رہ کر کے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ قبریں اور قبرستان تمہیں دعوت فکر دیا کرتی ہیں۔ یہ قبریں چیخ چیخ کر کے تمہیں کہتی ہیں، قبر کے اندر موجود لاشیں چیخ چیخ کر کے تمہیں ختم ہونے والی زندگی کو یاد دلاتی ہیں اور کہا کرتی ہیں ہماری بھی خواہشات تمہاری جیسی تھی، ہمارے اندر بھی جذبات تمہارے جیسے تھے، ہمیں بھی اپنے مال پر، اپنے دولت پر فخر تھا، غرور تھا، ہمیں بھی اپنے مکانوں پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، نہ ہمیں مؤذن کی آذان کی کوئی پرواہ تھی، نہ کسی امام کی نصیحتوں کی ہمیں کوئی پرواہ تھی، ہم اپنی زندگی میں مگن تھے۔ لیکن دیکھو آؤ، اس قبر نے ہمارا حال کیا کر دیا، ہماری زندگی کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، نبی جیسا مقام رکھنے والا ہمارا نبی، نبیوں کا مقام، نبیوں کا سردار، نبیوں کا امام، دعا کرتا کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے مجھے نبی ضرور بنایا، رسول ضرور بنایا، لیکن قبر کی وحشت سے مجھے بھی خوف ہوتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، قبر کے عذاب سے تو میری حفاظت کرنا۔ کبھی ہم نے مانگا قبر کے متعلق، کبھی ہم نے اللہ سوال کیا؟ یہی ہے قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی ہوس نے، دنیا کی چاہ نے، دنیا کی محبت نے تم سے تمہاری قبر کی فکر کو بھلا دیا، حشر کی فکر کو بھلا دیا، تمہارے گناہوں کو تم سے بھلا دیا۔ تمہارے نیکیاں تمہارے سامنے یاد ہیں، موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنے گناہ یاد نہیں ہے۔ یہی دھوکہ ہے جو شیطان کی جانب سے تمہیں اور ہمیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ اللہ اکبر۔ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، تم ان کے ساتھ نہ رہو، تم ان کے ساتھ اٹھا اور بیٹھا نہ کرو جن کے دل ہم سے غافل ہو چکے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہو، جن کے ساتھ بیٹھنے سے قبر کی یاد آتی ہو، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہوں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری بے وقاتی نظر آتی ہو، جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں اپنی کمزوری یاد آتی ہو، ایسوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ جن کے ساتھ بیٹھنے سے دنیا کی رنگینیاں ہمیں نظر آتی ہو، دنیا کے کھیل تماشے ہمیں نظر آتے ہوں، ان کے سامنے دنیا کے تذکرے ہوتے ہوں،
دولت کے تذکرے ہوتی ہوں، اللہ کے لیے ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آج ہماری بیٹھکیں ایسوں کی ہی ساتھ، عشاء ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا کہیں، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے، عشاء کے بعد آپ فوراً سو جائیں۔ آج ہم عشاء کے بعد نکلتے ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھکیں ہوتی ہیں، جائیے مسلم چوک کی جانب، جائیے درگاہ کی جانب، رنگ روڈ پر کئی ایسے اڈے موجود ہیں جہاں ہمارے کئی نوجوان بیٹھتے ہیں، ادھیڑ عمر والے بیٹھتے ہیں، بزرگ لوگ بھی بیٹھا کر رہے ہیں۔ ان تمام کا مقصد بیٹھک یہی ہے کہ دنیا کیسے حاصل کی جائے، کاروبار کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، دکانوں کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، بجٹ کہاں کیسے لیا جائے، کیسے پاس کیا جائے، کس کی گردن کیسے موڑی جائے، کہاں زمین خریدی جائے، زمین کہاں کس کو فروخت کیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں تو میری باتوں پر یقین کرو، ان مجلسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے اور یہی باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے کھیل کود کی باتیں، مذاق کی باتیں اللہ رحم فرمائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے برے دوستوں کا انتخاب کیا تھا دوستی کے لیے، وہ کہیں گے کاش کتنا اچھا ہوتا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، فلاں کو میں نے اپنا دوست بنایا، اس نے مجھے آخرت کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں اگر تم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو، ایسے کو دوست بناؤ، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقیا، دوست بناؤ تو مومن کو اپنا دوست بناؤ، مومن کو اپنا دوست بناؤ، ولا یاکل طعامک الا تقیا، اور تمہارے دسترخوان پر اگر کوئی آئے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے آنے سے تمہارے دسترخوان پر برکت ہوگی، تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ نہ ہمارا دوست مومن ہے اور نہ ہمارے دسترخوان پر آنے والا مومن۔ آج تو ہم رخے چھپا کر، کارڈ چھپا کر، اور نہ جانے ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں میں ہم رقعوں میں یا دعوت ناموں میں کن کن لوگوں کو ہم بلاتے ہیں اور ان کے آنے پر ہم کس طرح کا فخر کرتے ہیں، اب اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تصاحب الا مومنا، دوستی کرو ایمان والوں سے، وہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، وہ تمہیں اللہ کا دوست بنائے گا۔ ولا یاکل طعامک الا تقیا، اپنے گھر پر، اپنے دسترخوان پر مومن کو بلاؤ، اللہ سے ڈرنے والے کو بناؤ، توحید پرست بناؤ، وہ غریب ہو، وہ ٹھیلا بنڈی لگانے والا ہو، سر پر ٹوکی رکھ کر کے بیچنے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، اس کو بلاؤ، اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور تمہارے حق میں ڈھیر ساری دعائیں کرے گا، تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اس پھٹیچر کو، اس کمزور کو، اس غریب کو بلائیں گے تو کیا ملے گا؟ فلاں فلاں ہماری دعوت میں آئے گا، ہمارے دسترخوان پر آئے گا، ہمارا نام بلند ہوگا، شہرت ہوگی، اور کسی موقع پر یہ ہمارے کام آئیں گے۔ دوستو اللہ سے بہتر کوئی کام آنے والا نہیں۔ غریب اللہ کے خاطر، اللہ کے حضور تمہاری خاطر دعائیں کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت تمہیں اپنی رحمت پر ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی مدد دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ تم جنت پہنچ جاؤ۔ تو یہ نصیحتیں جو اللہ کرتا ہے، یہ نصیحتیں جو اللہ کرتا ہے، ان نصیحتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، اللہ اگر زندگی دیا، وقت دیا تو آگے آنے والے خطبے میں پیش کی جائیں گی وہ نصیحتیں، وہ باتیں جو نبی نے ہمیں سمجھائی ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نصیحتیں کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگی اور زندگی کے نمونے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نصیحتیں تو اپنے بندوں کو کرتا ہے
ان نصیحتوں کو ہمیں یاد کرنے، ایک دوسرے کو یاد دلانے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما، تاکہ شیطان کا غلبہ ہم پر نہ ہو سکے، تاکہ ہمارے درمیان محبتیں قربتیں باقی رہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دین کا سچا فہم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یقیناً یہ دنیا اس وقت تک ہے جب تک کہ جسم میں جان ہے، جان نکل جائے تو اس جسم کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اے اللہ اس دنیا کی خوبصورتی نے اور یہاں کے کھیل تماشوں نے انسان کو، مسلمان کو خصوصاً مقصد حیات کو، مقصد تخلیق کو بھلا دیا ہے۔ انہیں اپنے مقصد کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت مند تو نے بنایا ہے، صحت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ مال دیا ہے، مال کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ جوانی دی ہے، جوانی کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بڑھاپا دیا ہے، کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ غربت نے ہمیں اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، صبر کرنے اور تجھی سے سوال کرنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ہمیں جو بیمار حال ہے شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے بہت سارے بھائی گھروں میں موجود ہیں، دواخانوں میں موجود ہیں، شریک ہیں، علاج ان کا جاری ہے۔ اللہ ہر کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم میں جس کسی کا بھائی، بیٹا، ماں، بہن، جو بھی جس طرح کا رشتہ دار بیمار ہے، شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے مرحوم والدین کی اللہ تبارک و تعالی تم مغفرت فرما، ہمارے مرحوم رشتہ داروں کی تم مغفرت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ رزق حلال ہے اللہ تو ہمیں نصیب فرما، سود سے، شرک سے، بدعات سے اللہ ہماری حفاظ فرما، نمازوں کا پابند بنا، صدقات اور خیرات کا دینے والا بنا، ہر گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے چھوٹا ہو یا بڑا اے اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ڈر کر کے اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔